بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر۔ آج درود شریف کی ایک ایسی فضیلت بیان کرنے جا رہی ہوں، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے، زندگی میں کوئی راستہ ہی نہیں رہا، اور درود ابراہیمی کو محبت و تڑپ اور محنت کے ساتھ تو اس دعا کو شوق کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ خوب درود ابراہیمی کو خاص وقت دیں۔ درود ابراہیمی ان کے بدلے وہ خاص چیزیں دیتا ہے جن چیزوں کو صاحب ورد تصور بھی نہیں کر سکتا۔ درود ابراہیمی کرم کا راستہ ہے، معجزات کا راستہ ہے۔ وہ لوگ درود ابراہیمی کو جان بناتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ معجزات کیسے ملتے ہیں۔ ہم نے مشاہدہ کیا کہ جو لوگ درود ابراہیمی کی فکر میں لگ جاتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے گرد زبردست نورانی حصار قائم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ کثرت سے صبح شام اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ان کی رگ و ریشے میں درود ابراہیمی کے نور سرایت کر جاتا ہے۔ درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے۔ تمام علماء کرام، اولیاء کرام، صالحین امت نے درود ابراہیمی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکثر صحابہ کرام نے درود ابراہیمی پڑھا۔ حدیث پڑھ کر دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ فضیلت درود ابراہیمی کی ہی آئی ہے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا اہل بیت پر درود کیسے پڑھا جائے تو یہ اس لیے کہ یہ فیض حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم تک سے جڑا ہوا ہے۔ ایک راز کی بات یہ ہے کہ بقیہ دروز جو ہیں درود ابراہیمی کے حوض سے فیض سے جاری ہوئے ہیں۔ درود ابراہیمی برکت کو کھینچ لانے والا ایک ایسا عمل ہے جس کی روحانیت کو کہیں کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں۔ آسمان پر قبولیت کا درجہ اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ ان مبارک کلمات میں سے سردار کلمات ہیں۔ اگر وہ لوگ جو زندگی میں کسی نہ کسی مسئلے کا شکار رہتے ہیں، صحت کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، حاجت سے متعلق کوئی مدد، درود ابراہیمی ان تمام مسائل سے حل کروا سکتے ہیں۔ آزمائش ہو، درود ابراہیمی کی برکت سے آزمائش بھی نکل جاتی ہے۔ نحوست ہوگی تو درود ابراہیمی کی مدد سے وہ نحوست سے بھی نکل آئے گا، آزمائش سے نکل آئے گا، اور درود ابراہیمی کی کثرت جہاں بھی ہوگی وہ نحوست ختم ہو جائے گی۔ اگر جادو و شیاطین نے کام خراب کیا ہوگا تو درود ابراہیمی کی مقدس مطہر مبارک خدام فرشتے آئیں گے اور شیاطین کا خاتمہ کر دیں گے۔ کچھ بھی ہو، کم از کم اپنے نام کے مطابق روزانہ پڑھیں۔ کہنے کا مطلب درود ابراہیمی ضرور شامل کریں اپنی زندگی میں۔ سارے وظائف ایک سائڈ پر، درود ابراہیمی ایک طرف، درود ابراہیمی ہی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر زندگی میں برکت چاہتے ہیں، زندگی میں بہاریں واپس چاہتے ہیں، نقصانات جو ہو گئے ان کا نعمت بدل چاہتے ہیں، تو رکاوٹ پہاڑ بن کر آئی ہو، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، درود ابراہیمی کا ختم کر لیں۔ درود کوئی بھی پڑھیں، لیکن ہر درود کی خوشبو الگ ہے، ہر درود کا فیض الگ ہے۔ اس طرح درود ابراہیمی سب سے افضل ترین درود شریف ہے۔ درود ابراہیمی کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ خوش قسمت اس شخص کو خوش قسمت کہا جاتا ہے جس کے نامہ اعمال میں درود شریف کی کثرت ہوگی۔ یہ سب اس وقت کی حدیث مبارکہ ہیں جب پڑھنے والے کے لیے درود ابراہیمی کو بتایا جاتا ہے۔ کتب حدیث کا مطالعہ کرنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت مقدس سے روح میں پاکی ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، ایسے بہت سے جادو اور سحر سے چھٹکارا ہوگا۔ جس نے بھی یہ درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنایا اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو گیا۔ درود ابراہیمی کو 1.25 لاکھ کی نیت سے پڑھ لیں، اور نہیں اگر آپ 1.25 لاکھ نہیں پڑھ سکتے جتنا ہو سکے روزانہ اتنا پڑھیں، اور اپنا مقصد حاصل ہونے تک اس درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ استغفار کی کثرت کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں۔ درود ابراہیمی کو وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں درود ابراہیمی کا صرف پہلا حصہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بکثرت درود پاک پڑھنا۔ یہاں میں یہ ضرور کہتی جاؤں کہ آپ جو بھی درود پڑھتے ہیں چھوٹا وہ پڑھیں، لازمی پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی کو کم از کم 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ اس سے آپ کے جو روحانیت ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور آپ کے لیے حفاظت کا ایک مضبوط حصار قائم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ درود شریف درود ابراہیمی بہت بڑا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ ان کے لیے میں یہ کہتی چاہوں کہ جب لگن اور محبت سے شوق سے ایک جگہ بیٹھ کر وضو کے ساتھ پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہی توفیق عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے والوں میں ثابت قدم رکھے۔ اور درود شریف نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ رات کو عشاء کے بعد پڑھنے میں برکت ہی برکت۔ کم سے کم 70 مرتبہ پڑھنا بھی بکثرت پڑھنے میں شامل ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آہستہ آہستہ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 1000 مرتبہ پڑھنے پہ بھی استقامت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بکثرت درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔